بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج کے متعلق بہت سی افسانی داستان مشہور ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج تو کوئی انسانی مخلوق ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ انسان نہیں تو اس وقت کہاں پر ہیں؟ سائنس کے جدید دور میں کہ جہاں زمین کا کونا کونا چھان لیا گیا ہے، مگر ابھی بھی یاجوج ماجوج نہیں ڈھونڈے جا سکے۔ آخر کیوں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ یاجوج ماجوج کی قومیں حضرت حوا کے بغیر ہی حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوئی تھی؟ آئیے آج یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ ان قوموں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس بارے میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں ایک ضعیف روایت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا نطفہ زمین سے کل مل گیا اور زمین میں پھر ان کی تخلیق ہوئی۔ مصنف اس روایت کو خود ہی یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اختلام سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں، اور ویسے بھی یہ بہت ہی ضعیف روایت ہے کہ جس کی سند صحیح نہیں۔ مختلف روایات اور تاریخ کی کتابوں سے جو بات ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج تو قبیلے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یاجوج اور ماجوج دو سردار تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ وہ اب اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں آپس میں ہی کی۔ ان کی نسل بھی پروان چڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتیں ایک ہی حمل میں بیک وقت 4 بچے جنتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی۔ یہ انسان اور کافر ہیں، یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے۔ اس وقت بھی دنیا میں ہماری آبادی کے ایک انسان کے بدلے میں یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3344 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر 1000 میں سے 99 جہنمی ہوں گے۔ تمہاری بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوست کی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کی 1/3 ہوگے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرق ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور ٹوبلسرے کے آس پاس بتایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر تبت اور چین سے بخیرہ منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ قیامت کی 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھل جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود ذوالقرنین کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا۔ انہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تمام بادشاہ اور ممالک پر انہی کی مطلقاً عنانی تھی اور انہوں نے مشرق اور مغرب کے دور دراز کے سفر طے کیے۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 9883 میں ملتا ہے، جس کی تفسیر ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہے۔ اس زمانے میں یاجوج ماجوج نے بھی قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پھاڑ دیتے تھے اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود ان لڑکیوں کا خون پی جاتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے ان کی شکایت کی کہ ہمیں کس طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیں۔ اللہ پاک سورہ کہف کی آیت نمبر 93 تا 98 میں فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب 2 دیواروں کے درمیان پہنچایا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین،
یاجوج ماجوج جس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے لیے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ۔ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلتا ہوا تانبا ڈال دو، بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اب آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کسی نے اور کیسے قید کیا، لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 480 پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو وہ شخص ان کا سردار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی مضبوط کر دیتے ہیں جیسے وہ پہلی تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ اعداد کے مطابق دیوار کھود دیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں گے تو اس وقت ان کا سردار کہے گا اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر رہے گی جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکل آئیں گے۔ محدثین و مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مثالیں سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار معرب کے بارے میں بھی صد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کفکار میں دریائے خضر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا ایک پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ ایک صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں نے اس دیوار کو دردیدہ چادر کی طرح دیکھا ہے جس کے ایک دار سوراخ اور ایک کالی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے۔ باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی کونا چھپا ہوا نہیں، یہ دعویٰ غلط ہے اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا پھر یاجوج ماجوج کا؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشقی مشرقی جانب سفید مینار پر زد کپڑا پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اتریں گے۔ ان کی سانس کی بھاپ جس طرح جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ مومنوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جن کو کبھی شکست نہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے پھیل جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ ہی بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ بحر تبریہ پہنچے گا تو گمان کرے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوتا تھا۔ زمین کو فتح کرتے کرتے وہ بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے ہم نے ساری دنیا فتح کر لی، اب آسمان کو بھی فتح کیا جائے۔ تو وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ ہو کر واپس آ جائیں گے، تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے آسمان بھی فتح کر لیا۔ دنیا میں قحط پڑے گا کیونکہ وہ سارا پانی پی جائیں گے اور ساری فصلیں کھا جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی جو کہ کوہ طور پر محصور ہوں گے وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرے گا۔
تو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی، گندگی، بدبو اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یہاں تک کہ زمین پر پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گے جہاں اللہ پاک ان کو حکم دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور ان کی چربی کھا کر خوب موٹے ہو جائیں گے۔ جب پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کی تیر کمان اس مقدار میں زمین پر پڑے ہوں گے کہ مسلمان ان کی تیر اور کمانوں سے 7 سالوں تک ایندھن جلا سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ایسی بارش برسائے گا کہ سب کچھ اس میں بہہ جائے گا اور زمین ساری کی ساری تل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر زمین پر ایسے پھل اگیں گے کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر کئی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو سارے مومنوں کی جانیں لے لے گی اور باقی لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے، ظلم و زیادتی پھیل جائے گی۔ پھر انہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ آئیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے اور بروز قیامت ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے شفقت میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی سکت ہم میں نہیں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔